بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جس کے اندر ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا پیغام۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کل نبوی دور ہے وہ 23 سال پر محیط ہے۔ 13 سالہ مکے کی زندگی اور 10 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ اس مکی اور مدنی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ بہت سی سیرت طیبہ کی باتیں ہم نے سمجھی، تو آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے کہ مکی زندگی کا کیا پیغام ہے، مدنی زندگی کا کیا پیغام ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بہترین نمونہ عمل اور تمام عالم کے لیے سامان رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ و مقام کا تذکرہ ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں مختلف معاشی طبقات کے لیے رول ماڈل ہے، وہ غریب ہو یا مالدار ہو، کسان ہو یا کاشتکار ہو، مزدور ہو یا آجر ہو، گاہک ہو یا تاجر ہو، اور مختلف پیشوں اور عہدوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر سلطان ہو یا وزیر، اور قاضی و حاکم ہو یا سپہ سالار، وہی مختلف احوال میں مشعل راہ ہے۔ دیکھیے، شکست و ہزیمت ہے، فتح و نصرت ہے، غالب ہو انسان یا مغلوب ہو، کوئی انسان مظلوم اور محکوم ہو یا پھر وہ حاکم وقت ہو، کسی مسلمان کو اپنی راہ عمل جاننے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں رہنمائی کر دی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا اور جملہ کسا کے مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرنے کی بجائے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث ہے۔ یعنی جسے وہ مذاق سمجھ رہا تھا اور جس بات پر وہ جملے کس رہا تھا، طنز کر رہا تھا کہ دیکھو تمہارے نبی تو واش روم کی بھی باتیں کرتے ہیں، تو اسی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیب سمجھنے کی بجائے یا یہ سمجھنے کی بجائے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، فرمایا کہ بھئی ہاں کیوں نہیں، فخر سے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں واش روم میں جانے تک کی باتیں بتاتے ہیں، دعا کون سی پڑھنی ہے، پاؤں کیسے رکھنا ہے اور پاؤں نکالنا کیسے ہے، باہر دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھئی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، ہر مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ امت کے لیے فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ اقوام عالم میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس مکمل گائیڈ لائن موجود ہے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، اور ان کو کسی اور قوم کے سامنے فکری اور تہذیبی کاسا لیسی کی حاجت بالکل نہیں ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کسی اور کے سامنے یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کام ہم کیسے کریں، تم کیسے کرتے ہو بتاؤ ذرا یار، ہم بھی تمہیں دیکھ کے کام کر لیں۔ بلکہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کر کے بتا دیا، دکھا دیا، اس کے بارے میں تعلیمات واضح ارشاد فرما دی۔ دیکھیے، رب قدیر کے لیے یہ بات بالکل بھی دشوار نہ تھی کہ نبوت کے ساتھ ہی سہولتوں اور آسانیوں کا راستہ کھل جاتا۔ جو لوگ فتح مکہ کے بعد دامن اسلام میں آئے وہ پہلے ہی مرحلے میں دعوت حق کو قبول کر لیتے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد، یعنی مشرکین مکہ جو 18 سال حضور کو تکلیفیں دینے کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایسے حالات پیدا کر دیتے کہ فوراً یہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے، یا مکہ اور طائف کو جو لوگ تھے وہ فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائشوں میں سے گزریں
اور تنگیوں کی راہ سے گزر کر منزل تک پہنچیں، تاکہ امت مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے اسوہ بنا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر وہ کامیاب ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی شاید اسی کی تکمیل ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے وہ اچھا ہے بنسبت مکی دور کے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 13 سال تکلیفیں کاٹی ہیں اور 10 سال سہولتیں ہیں، یعنی اگر ہم مدنی دور کو سہولتوں سے تعبیر کریں بھی صحیح تو آپ اندازہ کریں یعنی زندگی کا اکثر حصہ تکلیفوں میں گزرا اور پھر کچھ جا کر آسانیاں آئیں۔ تو یہاں کیا سبق ہے کہ انسان تکلیفوں سے گزر کر ہی کسی منزل پر پہنچتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یقیناً ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے جو کسی ایسے ملک میں آباد ہو جہاں وہ اقلیت میں ہوں اور باغ اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں کہ موجودہ دور کے جمہوری ممالک مکمل طور پر ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی صورتحال کا آئینہ دار ہے، اور یہاں مسلمانوں کو بالکل وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اختیار کیا تھا۔ دیکھیے، جہاں دنیا کے اکثر ممالک کے اندر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ اس نظام میں مقدار کو معیار پر ترجیح حاصل ہے، یعنی کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے۔ مثلا ووٹ ہے جی، اس کو اتنے ووٹ پڑے، اس کو اتنے ووٹ پڑے۔ اب ووٹ چاہے جاہلوں نے ڈالے ہیں چاہے اہل علم نے ڈالے ہیں، ان کی ویلیو برابر ہے، اور پھر جس کو ووٹ زیادہ ملے چاہے اس کو جاہل لوگ ووٹ دے کے چلے گئے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں اتنے ہی اہل علم نے یا 2-4 کم نے ووٹ ڈالے تو کہتے ہیں آپ کو شکست ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ معیار جو ہے وہ مقدار بن چکا ہے، یہ اتنی مقدار ہے تو بس یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا۔ اسی طرح استعداد کی بجائے تعداد کو ترجیح حاصل ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کم لوگ ہیں ان کے پاس، یہ باصلاحیت ہیں، مطلب ایک شخص باصلاحیت ہے اس کو ووٹ کم ملے ہیں، لیکن دوسرا اس کے مقابلے میں شخص بالکل نکما ہے، کسی کام کا بھی نہیں ہے، کوئی صلاحیت اس میں نہیں ہے، لیکن ووٹ چونکہ زیادہ ملے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں جی لہٰذا یہ کم ووٹ والے کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ تجربہ کار ہے، اگرچہ پڑھا لکھا ہے، اگرچہ بہت اچھی عادات ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ووٹ چونکہ اس کو زیادہ ملے ہیں اس لیے یہ نکما ہی اس سسٹم کے اندر چلے گا اور یہی اس نظام کو چلائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی خرابی جمہوری نظام میں یہ ہے۔ اچھا، وہیں اس جمہوری نظام کے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے سب سے اہم ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، مخالف کا نقطہ نظر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کروائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو حقیقتاً جمہوری نظام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو اپوزیشن ہوگی وہ جو بھی کہے گی تو وہ حکومت کھلے دل سے اس کی بات کو سنے گی۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے کہ سنا نہیں جاتا، گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے، ورنہ جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر حقیقت یہی ہے کہ حکومت جو بھی کام کرے گی تو اپوزیشن کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کام پر تنقید کر دے، اور اپوزیشن جو بھی تنقید کرے گی حکومت پھر اس کو برداشت کرے گی۔ تو اس کے اندر ایک یہ خوبی ہے، مطلب اور جہاں خوبیاں ان میں سے ایک سب سے بڑھ کر خوبی یہ ہے کہ مخالف کا نقطہ نظر برداشت کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہی اسلامی تعلیم ہے کہ مخالف کوئی شخص وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں قرآن نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں تمہارے اسلامی نظام کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم نہ مانو، ہم نے تمہیں بتانا تھا بتا دیا، ایجوکیٹ کرنا تھا کر دیا، دیکھو تم اس پر عمل نہیں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے، عمل کرو گے زندگی بن جائے گی دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ جیسے اسلام اور یہ جمہوری نظام کی جو خوبی ہے در حقیقت اسلام سے ہی اخذ کردہ ہے۔ اور بہرحال آج کل دیکھیں وہ ممالک جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی مسلمان اقلیت کی صورت میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، تو ظاہر ہے وہ اسی نقطہ نظر سے موجود ہے نا کہ اقلیتوں کو بھی کچھ نہ کچھ حقوق حاصل ہیں تو ہوتے ہیں، تو جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں ان کو بھی کچھ نہ کچھ سیٹس مل جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں۔ وہ پھر مسلمانوں کی نہ اہلی ہے وہاں پر کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کا جو ایک رخ ہے وہ صحیح طرح وہاں پر پیش نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے کلچر سے، ان کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر صحیح طرح اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی صحیح معنوں میں اسلام کی نمائندگی کریں تو وہاں سے بھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کا بڑا چرچا ہو۔ پھر یہ کہ دیکھیے مکی زندگی میں مسلمانوں کا سب سے بڑا وصف ان کا اعلیٰ کردار و بے داغ زندگی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ صفا کی چوٹی پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت توحید دی تو پہلے ان پر اپنی ذات کو پیش فرمایا اور ان حاضرین سے جو آپ کا بچپن دیکھ چکے تھے، آپ کی جوانی دیکھ چکے تھے، آپ کے صبح و شام، آپ کے شب و روز سے بخوبی واقف تھے، معاملات میں آپ کو پرکھ چکے تھے، اخلاق و دیانت میں وہ آپ کا امتحان کر چکے تھے، آپ نے ان سے پوچھا تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا، امانت دار پایا یا خائن پایا؟ ان کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے آپ کے اندر صدق و راستی اور امانت و وفا کے سوا کچھ نہیں پایا۔ دیکھیں یہ بھی تاریخ اخلاق کا ایک نادر واقعہ ہوگا، یعنی اخلاق، اگر صرف اخلاق کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ایک نادر واقعہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی اہل مکہ میں بہت سو کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے عہد و پیمان کا ایسا پاس اور ایسا لحاظ کیا کہ جانی دشمنوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر گئے، اور بلکہ بظاہر حضرت علی کی جان کو بھی اس مقصد کے لیے خطرہ میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اس کا پورا لحاظ رکھا کہ آپ کے دامن عمل پر کوئی چھینٹ نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں آپ کے مخالفین نے آپ کو ساحر و جادوگر کہا، معاذ اللہ آپ کو پاگل کہا، آپ کو مجنون کہہ کر بدنام کیا، لیکن باوجود دشمنی کے کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ آپ جھوٹے ہیں، کہ کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددیانتی کرتے ہیں اور آپ خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حال نہیں تھا، بلکہ جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کی کرنیں ڈالیں وہ بھی اپنے کردار کی پختگی میں ممتاز و نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مخالفین کی اظہار ثانیوں اور مخالفتوں سے مجبور ہو کر مکہ چھوڑنا چاہا تو ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسے آدمی سے محرومی گوارا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت خدیجہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے تھے اور حضور کو تسلی دی تھی۔ گویا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امانت و دیانت، حسن اخلاق، خشک معاملگی، صدق و راستی، وفا شعاری، مظلوموں کی مدد، مصیبت زدوں کی دستگیری کا نمونہ تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان گو بظاہر مغلوب تھے، بلکہ مغلوب سے بڑھ کر ستم رسیدہ اور ظلم رسیدہ تھے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ان کو ایک طرح کی بالادستی حاصل تھی۔ لوگ سماجی زندگی میں ان کے اس وصف خاص کو محسوس کرتے تھے، وہ فیل کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہم سے مختلف ہے لیکن ان جیسا اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اور وہ ان کو اپنے خیال کے مطابق بد دین تو کہتے تھے لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اخلاق و معاملات پر انگلی اٹھا سکے یا زبان درازی کر سکے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ہرقل نے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو باوجود کوشش کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات ابو سفیان نہ کہہ پائے جو آپ کی کسی اخلاقی کوتاہی کے بارے میں نشاندہی کرتی۔ اسی طرح جب مسلمان مہاجرین کے خلاف اہل مکہ کا نمائندہ وفد شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں پہنچا تو اس کو بھی اس کے سوا کوئی بات کہنے کو نہ ملی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عیسائیوں کے مشہور عقیدے کے خلاف ہے۔ یعنی وہاں پر جا کر شاہ حبشہ کے سامنے انہوں نے جتنی باتیں کی مسلمانوں کے خلاف، ان میں سے ایک بات یہی تھی ان کی جو ویلڈ تھی کہ یہ مسلمان عیسائیوں کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے کچھ اسباق کے اندر پڑھا بھی تھا۔ پھر دیکھیے اس اخلاقی برتری کا نتیجہ تھا کہ خود اہل مکہ میں جو نیک دل، انصاف پسند اور صاف ذہن کے لوگ تھے وہ مسلمانوں کی ہمدردی کرتے تھے، مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اور یہ ہمدردی بعض مشکل اوقات میں مسلمانوں کے لیے طوفان میں ساحل ثابت ہوتی تھی۔ شعب ابی طالب کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے ابو البختری بن ہشام اور دوسرے اہل مکہ نے جو کردار ادا کیا وہ دراصل مسلمانوں کے اسی اخلاقی طور طریقے کا نتیجہ تھا۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیور دی، 3 سال جو مسلمان شعب ابی طالب کے اندر محصور رہے، 3 سال کے بعد خود کافروں نے ہی دیکھا کہ بھی اتنے ٹھیک ہیں، ان کا نظریہ ہم سے مختلف ہے لیکن یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، مطلب ان کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی برائی ان کے اندر نہیں ہے۔ بالآخر مسلمانوں کے اخلاق ہی نے ان کافروں کے دل جیتے اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ نہیں،
ایسے اخلاق والے لوگ، ایسے عظیم لوگ، ایسے اچھے لوگ، ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اخلاقی سطح کو بہت اونچا رکھیں، ہمارا اخلاقی درجہ بہت نمایاں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، مادی اور مذہبی وجود و بقا کے لیے ممکنہ وسائل کو اختیار کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مکہ میں کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی اور نہ کوئی قانون و ضابطہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی قبائلی تحفظ اور شخصی پناہ کا طریقہ رائج تھا، یعنی ایک قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے افراد اور اشخاص کا پورا تحفظ کیا کرتے تھے اور ان پر ہونے والی کسی زیادتی کو اجتماعی مسئلہ تصور کر کے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس خاندانی طرفداری میں جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کا بھی امتیاز نہ ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت ابو طالب قبیلے کے سردار تھے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہے آپ نے خاندانی تحفظ کی اس قدیم روایت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں اسلام کے دشمنوں کو آپ پر وہ دست درازی کی جرت حاصل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شیعہ ابی طالب کے بائیکاٹ کے وقت بنی ہاشم اور بنی مطلب کے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک رہے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یعنی انہوں نے پورے قبیلے کو، بنو ہاشم قبیلہ جس کے سردار اس وقت آپ کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے سب پورے قبیلے کو تکلیف دی کہ تمہارے قبیلے میں ایک بندہ ایسا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو توحید کا پرچار کرتا ہے، تو اس آدمی کو روکو، نہیں تو سارے پھر اس تکلیف کو برداشت کرو، اس قید کو برداشت کرو۔ تو پورے قبیلے نے، اس میں کافر بھی تھے، سب نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ اگرچہ یہ بات الگ تھی کہ حضور نبی ہونے کا اعلان فرماتے تھے اور دین کی دعوت پہنچاتے تھے، لیکن ان لوگوں کو یہ بات ضرور ذہنوں میں موجود تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، لہذا ہم اس کے حق میں اور اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کافر لوگوں نے بھی 3 سال تک حضور کے ساتھ وہ بائیکاٹ کے اندر شریک رہے اور انہوں نے بھی اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اور پھر یہ کہ آپ کی مکی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بے موقع اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اشتعال سے گریز بہت ضروری ہے، یعنی ہم احتجاج بھی اتنا کریں جتنی ہماری ہمت اور طاقت ہے۔ آپ اندازہ کریں مکے کی زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر کوئی کسی قسم کا احتجاج ہو یا اشتعال انگیزی کی ہو، ایسا نہیں، ورنہ ایسا جوش جو ہوش سے عاری ہو ہمیشہ قوموں کے لیے نقصان کا ہی باعث بنتا ہے۔ صحابہ کرام نے جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیا۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خاص طور پر ان مسلمانوں کے ساتھ جو غلام تھے، بے جاز زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا اور ان کو ایسی اذیتیں دی جاتی تھیں جو ناقابل بیان اور ناقابل تصور تھیں، کیونکہ عرب خیال کرتے تھے کہ ان کے لیے ان کے غلام کی حیثیت عام املاک کی سی ہے اور ان کے ساتھ ہر زیادتی جائز ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس صورتحال کو دیکھ کر بڑے بے چین ہوتے اور تڑپ پڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور باوجود اس کے کہ بعض صحابہ نے تنگ آ کر جہاد کی اجازت چاہی، آپ صبر و تحمل ہی کی تلقین فرماتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک بار کعبہ کے پاس نماز ادا کرنے کے سوا مسلمانوں نے کبھی بیت اللہ شریف کے پاس نماز ادا کرنے اور خدا کے اس گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کرنے کی اس وقت کوئی کوشش نہ کی، کیونکہ اس وقت اشتعال اور بے صبری کی ایک چنگاری بھی مسلمانوں کے اس چھوٹے سے قبیلے کو یا چھوٹی سی ایک جماعت کو ختم کر سکتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ 13 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بات کو گوارا کیا کہ بیت اللہ شریف میں بت پڑے ہوئے ہیں، اور صرف ایک بار وہ کھلے عام نماز پڑھی ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت کا جو حق ہے پوری دنیا پر، خلافت کا جو حق ہے وہ صرف اہل اسلام کو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کی حیثیت سے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم پر کبھی ایسے حالات بھی آئیں گے، سخت حالات بھی آئیں گے، تم تھوڑے ہوگے، تم کمزور ہوگے، تمہارے پاس کافروں کے مقابلے میں اتنا اسلحہ نہیں ہوگا، اتنی افرادی قوت نہیں ہوگی، تم کمزور ہوگے، تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، لیکن تم نے اس طرح اس حکمت عملی کے ساتھ کہ جس کے ساتھ میں اس وقت یہاں مکے کے مشرکین سے نبرد آزما ہوں، تم نے اسی طرح یہ کام کرنا ہے، تو اس طرح تم بھی ایک نہ ایک دن فاتح ٹھہرو گے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سلسلے میں
بہترین رول ماڈل ہے ہمارے لیے. لیکن اسے یہ بات بھی ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے کہ مسلمان ہر جگہ اپنی کمزوری کا ثبوت دیں یا اپنے کمتر ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی تہذیب، زبان، شہری حقوق اور سب سے بڑھ کر مذہبی تشخصات سے صرف اس لیے ہاتھ دھوتے جائیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ صبر نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اپنی بقا کی تدبیر ہمیں کرنی چاہیے، اور شرعاً بھی مسلمانوں کے لیے کسی طور اس کو قبول کرنا روا نہیں. تو بہرحال مسلمانوں کو اپنے طور طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام نے، دیگر مسلمانوں نے اپنے طور طریقے کو نہیں چھوڑا اور وہ اسلام پر چلتے رہے، تکلیفیں برداشت کیں، لیکن یہ نہیں کہ اب اسلام ہی چھوڑ دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں کسی نے کہہ دیا جی معاشرے کے اندر لو جی تم تو اب یہ کرنے لگ گئے ہو، تم تو یہ کرنے لگ گئے ہو، بڑے مولوی بن گئے. اب ہم اس بات کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کام نہیں کرتے. لوگ کہیں گے تم تو مولوی بن گئے ہو، بڑے نیک بن گئے ہو، بڑے صوفی بن گئے ہو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں کی تکلیفیں سہیں، ان کے تانے سہے، لیکن دین نہیں چھوڑا. اور آج ہم مسلمان ہو کر، اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمان ہی مسلمان کو تانے دیتے ہیں. تو اس لیے دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. مسلمانوں کا مسلمانوں کو تانا دینا بھی ٹھیک نہیں، اور مسلمانوں کا صرف اس تانے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ بھی بالکل درست نہیں. اس سے بڑی بزدلی کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے نہ ڈرے اور معاشرے سے ڈر جائے، سوسائٹی سے ڈر جائے. اللہ کے کہنے پہ کوئی کام نہ چھوڑے اور معاشرے کے کہنے پہ چھوڑ دے. اللہ کے کہنے پہ کوئی کام نہ کرے اور معاشرے کی رسم کی وجہ سے اس کام کو کر لے. تو یہ بھی بڑی قابل اصلاح بات ہے. پھر یہ کہ دیکھیے قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھتی ہے، قوم کے بڑے لوگ، ذی اثر لوگ، مقتدر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دبے کچلے لوگ ہی ابتدا میں اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں. مکہ میں بھی یہی صورتحال پیش آئی. بڑے بڑے سرداروں نے مخالفت کی، قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی، غلاموں نے دین حق کا استقبال کیا. ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، عتبہ، ابو سفیان وغیرہ نے عداوت کا طوفان برپا کر دیا. دوسری طرف حضرت بلال، صہیب اور اس طرح خباب، یاسر جیسے لوگ اسی طوفان کو سہتے ہوئے آپ پر ایمان لائے. پھر آہستہ آہستہ اسلام غلاموں، مظلوموں، کمزوروں، ستم رسیدوں، یعنی دبے اور کچلے لوگوں کا سہارا بن گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی پناہ گاہ کی حیثیت سے متعارف ہوا. مدینے کے انصار بھی مظلوم ہی تھے. یہود ان پر ہر طرح کا ظلم کرتے تھے، ان کو معاشی غلام بنا چکے تھے. مکہ کے لوگ ان کو اتنا حقیر جانتے تھے کہ بدر کی لڑائی میں دعوت مبارزت میں انصار سامنے آ گئے تو ان سے مقابلہ کرنے میں بھی ان کو اپنی حقارت محسوس ہوئی. انہوں نے قریش مکہ سے اپنا مقابل طلب کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو مدینے کے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے لڑیں، تم مکہ کا کوئی بندہ بھیجو. لیکن انہی پسماندہ طبقات کی مدد سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں. یعنی جن کو وہ کافر لوگ حقیر سمجھتے تھے، یہی لوگ تھے جو اسلام کے جو ہے وہ بنیاد بنے، جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا. یہ وہی لوگ تھے، اور پھر یہی لوگ ناقابل تسخیر بن گئے. پھر رؤسائے قوم نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے بھی اسلام کے ہی چھتر چھاؤں کو پھر اختیار کیا. اسی طرح مکی زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام دعوت اللہ کا کام ہے. ایسے غیر مسلم جن سے بحیثیت قوم مسلمانوں کا بقا معاہدہ نہ ہو، یعنی بقا کا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ان تک دین کی دعوت پہنچائی جا چکی ہو، انہی سے جہاد کی گنجائش ہے. یعنی دین کی دعوت پہنچ گئی اور لیکن پھر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاندانہ رویہ ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو ان کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہ سمجھیں تو ان کے ساتھ پھر جہاد کی بھی گنجائش ہے. کسی طور پر جس قوم کے ساتھ ہم ایک معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں، اور مزید ستم یہ کہ ہم نے ان تک اللہ کی امانت کبریٰ کو پہنچانے کے اہتمام بھی نہ کیا ہو، تو ان سے جہاد کی گنجائش نہیں ہے. نیز مکی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی خطے میں مسلمان مظلوم ہوں اور وہ ایسی اجتماعی تنظیمی قوت کے مالک نہ ہوں کہ جہاد کر سکیں، جب بھی ان کے لیے دو ہی راستے ہیں: دعوت دین، اور جب دعوت کا حق ادا کرنے کے باوجود لوگ اس کو قبول نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو مومن باقی رکھنا اور حالت ایمان پر رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر ہجرت کی اجازت ہے کہ آدمی وہاں سے وطن چھوڑ کے ہجرت کر جائے. تو دیکھیے یہ ہمارے لیے مکی زندگی کے اندر بہت سے اسباق ہیں. تو بہرحال
ہمیں دعوت دین بھی دینی چاہیے اور ہجرت کا پہلو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام کے جس پیغام کو صدیوں سے مسلمانوں نے خانہ دل میں چھپا رکھا ہے اور جس پر انہی کی طرح پوری انسانیت کا حق ہے کہ اس کو اس کے حقداروں تک پہنچایا جائے۔ اب وہ کیا چھپا رکھا ہے؟ جی ہم نے دعوت دین کو چھپا رکھا ہے، ہم دوسرے لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچاتے، دوسرے لوگوں تک دین کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ مطلب یہ خود قابل اصلاح بات ہے۔ مثلا مجھے ایک بات کا پتہ ہے اور میں اپنے سرکل میں اس بات کو نہ پہنچاؤں، جہاں 10-20 لوگوں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کم از کم میں ان تک تو دین کی بات پہنچاؤں، انہیں تو دین کا خوگر بناؤں، اور وہ دعوت جو ہمیں تمام لوگوں تک پہنچانی ہے، ہمارے ہاں اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ محنت نہیں کی جاتی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے کام کو کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صفا کی پہاڑی پر، کبھی دیوار کعبہ کے سائے میں، کبھی مکہ کے گلی کوچوں میں، حج اور مقامات حج پر، کبھی عکاظ کے میلوں میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، تو کبھی گھر گھر، اور کبھی زبان و بیان سے، کبھی جہاں ضرورت ہے وہاں تحریر و قلم سے، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اور آپ کا جو نقطۂ نظر اور مطمح نظر تھا، آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی دعوت تھا کہ دعوت جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال دعوت دین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی نصرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ہر ایک تک دین کی دعوت پہنچائیں، دین کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہی دینی زندگی ہے، یہ اسلامی زندگی ہے، یہ اسلامک لائف سٹائل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے اوپر دین کو، اسلام کو، کہ ہم خود دین پہ چلنے والے بن جائیں، اسلام کے مطابق ہماری زندگی بن جائے۔ تو جی یہ مکے کی زندگی کا پیغام تھا۔ اسی طرح ہم مدینے کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا پیغام کیا ہے، تو اس کا بھی ہم اس کو بھی کچھ حصہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ مدنی زندگی کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے ہر گھر اور در تک اسلام کا پیغام پہنچا چکے، مکہ کے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی اس دعوت حق کی دستک دے دی، اور حج کے اجتماعات اور عکاظ کے میلوں کے ذریعے عرب کے ایک ایک قبیلے کی خوشامد فرمائی کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہیں، تو ہر طرف سے انکار کی ہی صدا آئی، طنز و تشنیع ہی کے تیر پھینکے گئے۔ مکہ اور طائف کے لوگوں نے تو مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نا امیدی اور انکار کی اس صورت میں روشنی کا صرف ایک چراغ تھا جو مدینے کی سرزمین میں جلا تھا، جس نے کھلے طور پر اس دعوت کا یعنی دعوت توحید کا استقبال کیا تھا۔ مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی پیشکش کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و وفا کی اس سرزمین کی دعوت کو قبول فرمایا اور نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چند ہی ماہ میں آہستہ آہستہ اکثر مسلمان مدینہ کوچ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مجبور مسلمان ہی تھے جو اب مکہ میں باقی رہ گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے دعوت کا مقام ہے۔ جب کسی قوم پر دعوت دین کا حق ادا کر دیا جائے اور ان پر حجت پوری ہو جائے تو اپنے دین کی حفاظت اور دوسری قوموں تک دین کی دعوت کی غرض سے وطن عزیز کو چھوڑنا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ یعنی ایک تو اپنا دین محفوظ ہو جائے، دوسرا یہ کہ اب ہم نے یہاں پر اچھی طرح دین پہنچا لیا ہے، لوگ مان رہے ہیں نہیں مان رہے، تو اب ہم دوسرے جگہوں تک جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی دین کا پیغام پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک ہم دعوت پہنچائیں۔ دیکھیے بہتر معاش کی تلاش میں اور صرف امن و امان کی طلب میں ترک وطن ہی کا نام ہجرت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل مہاجر کا لفظ ہر تارک وطن کے لیے بول دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت کا اصل مقصد یہی ہے کہ دین پھیلانا مقصود ہو اور اپنے دین کو بچانا مقصود ہو۔ دیکھیے نبوت کے 14ویں سال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس ارادے سے حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق کی 2 بیٹیاں حضرت اسماء اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے سوا کوئی باخبر نہیں تھا۔ یعنی یہ صرف اتنے 4-5 لوگوں کو علم ہے اس بات کا۔ اس سے ہمیں کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ رازداری کا سبق ملتا ہے۔ نازک فیصلے اگر ہوں
تو ان کو پردے میں رکھنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے، کسی کو بتانے نہیں چاہیے، وہ گھر کے نازک فیصلے ہوں، وہ ادارے کے ہوں، وہ اپنے ملک کے ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی لالچ میں آ کے بتا دیے، ملک کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں ڈال دی، یا کوئی اور راز کی بات ہے وہ دوسروں کو بتا دی۔ اگر کہ راز کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے، دوسرے لوگوں کو خطرہ ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے تحفظ پھیلانا مقصود ہے، اچھی پازیٹیو کوئی میسج پہنچانا یا پازیٹیو چیز حاصل کرنا مقصود ہے، تو پھر وہ امانت ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دیکھیے آج افسوس کی بات ہے کہ امت میں اس بات کا فقدان ہے۔ ہم ابھی کوئی اقدام نہیں کرتے، لیکن اپنی اشتعال انگیز سرخیوں سے ذرائع ابلاغ کو پہلے ہی گرما گرم مواد فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ جرت نہیں ہے بلکہ یہ بے وقوفی ہے۔ یعنی ہم نے ایک کام ابھی کرنا تھا کچھ عرصہ چل کے، تو ہمارے یہاں پہلے ہی کہہ دیے تھے یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں جی پہلے خبر پھیلا دی اور بڑا ذریعہ، بے وقوفی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہر وقت فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہیں، جبریل امین جن کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم جن پر ہے، وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ راز محفوظ ہے سب لوگوں میں۔ اب کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی اپنے راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے قومی زندگی میں یہی راستہ اگر اختیار کیا ہوا ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو ہم بھی کامیاب ہوتے۔ پھر دیکھیے اہل مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، اور اگر آپ بچ کر مدینے چلے گئے تو پھر مسلمانوں کو کچلنا ممکن نہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مشورے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، لیکن ابھی بھی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دیں، اور فرمایا کہ تم یہ واپس کر کے پھر واپس آ جانا، مدینے کے اندر ہجرت کرانا۔ اب دیکھیں اس میں امانت و دیانت کا کتنا بڑا سبق ہے۔ علماء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و کردار اور دیانت کے اعتبار سے اس مقام پر ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اس مقام پر ہونا چاہیے کہ جانی دشمن جو ہیں وہ بھی ہم پر اس طرح اعتبار کریں کہ اگر انہوں نے ہم سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا کوئی امانت رکھی ہے، تو انہیں یہ یقین ہو کہ اگرچہ نظریاتی طور پر ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن چونکہ میری چیز اس کے پاس ہے، وہ اس کی بھرپور حفاظت کرے گا۔ پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ربیع الاول کو پیر کے دن رات ہی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے 3 میل چل کر غار ثور کی پناہ لی، پھر 3 دن یہاں چھپے رہے، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس مختصر مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ نے قربانی کے ایسے نقوش جاویداں چھوڑے ہیں کہ شاید ہی آسمان کی آنکھوں نے ان کی کوئی مثال دیکھی۔ گھر میں جو کچھ تھا 5000 درہم تھے، سب حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ لے لیے، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ بہت بوڑھے تھے، نابینا تھے۔ انہوں نے اپنی پوتیوں سے بے چین ہو کر کہا کہ ابو بکر نے تو ہم لوگوں کے لیے گزر بسر کے بھی کچھ نہ چھوڑا ہوگا۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ بہت کم عمر تھیں اس وقت، لیکن آخر ان کی رگوں میں بھی خون صدیقی ہی تھا۔ تو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ نے کچھ مٹی اور پتھر کے ٹکڑے وغیرہ ایک کونے میں جمع کر دیے جہاں حضرت ابوبکر صدیق درہم و دینار رکھتے تھے، اور ان کو چند چٹائیوں سے ڈھانک دے اور اپنے بوڑھے دادا کو لے جا کر تسلی دلائی، اور ان کا ہاتھ اوپر رکھوایا، دیکھو یہ پڑے ہیں، یہ سونے اور چاندی کی ڈلیاں اور درہم و دنانیر پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ابو قحافہ کو تسلی ہوئی اور کہنے لگے پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں، چلو پیسے تو نہیں لے کے گیا ساتھ۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے یہ محض اپنے بوڑھے دادا کی تسلی کے لیے ایسے کیا تھا۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ ہمیں مسلمان بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ دین کے لیے پیش آنے والے سرد و گرم حالات میں والدین کا ساتھ دے سکیں۔ اب چھوٹی بچیاں ہیں دونوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ سکھایا کہ دین کے لیے کس قدر قربانی دینی ہے۔ دیکھیں انگلش کے سبق میں بچے پڑھتے ہیں، ابو جہل نے آ کے حضرت اسماء کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، لیکن حضرت اسماء نے راز فاش نہیں کیا۔ آخر یہ بغیر تربیت کے کیسے ممکن ہے کہ دین کے لیے جان جا سکتی ہے، پر اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ بہرحال جی یہ سیرت طیبہ کے کچھ پہلو تھے مدنی زندگی کے پیغام کی صورت میں۔ ابھی کچھ اور بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو کل کچھ ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور 2 سبق انشاءاللہ ہمارے اور ہوں گے جن کے اندر ہم سیرت طیبہ کی کچھ جھلک اور سنیں گے، دیکھیں گے، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی پیدا کریں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔